مہا بیٹا جاگ جاؤ، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شرمین بیگم مہا کو جگانے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ امی بس 5 منٹ سونے دیں، مہا نے چہرے پر بستر کی چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ جاگ جاؤ، آج تمہارا ٹیسٹ بھی ہے، جلدی کر لو ورنہ یونیورسٹی سے دیر ہو جائے گی۔ اگر لیٹ ہو جاؤ تو پھر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہو۔ شرمین بیگم نے مہا کے چہرے سے بستر کی چادر ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا مما، اٹھ گئی۔ اس گھر میں تو کوئی سکون سے سونے بھی نہیں دیتا۔ مہا نے نیند سے اٹھتے ہوئے بیٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے جمائی لے کر خفگی سے کہا۔ جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا ناشتے کی میز پر۔ شرمین بیگم نے آخری جملہ بولا اور پھر مہا کے کمرے سے نکل کر سیدھا کچن کا رخ کیا۔ کچن سے انہوں نے جوس کا جگ اٹھایا اور ڈائننگ ہال میں آ گئیں۔ مہا نہیں آئی ابھی تک؟ جبران نے پوچھا۔ ابھی نیند سے جگا کر آئی ہوں، رات دیر تک پڑھتی رہی ہے اس لیے آنکھ نہیں کھلی، تیار ہو کر آتی ہی ہوگی۔ شرمین بیگم نے پوری تفصیل بیان کی۔ ماشاءاللہ، اللہ کامیاب کرے ہماری بیٹی کو۔ آخری سیمسٹر چل رہا ہے اس کا، میں سوچ رہا ہوں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کو ٹائم سے اس کے گھر کا کر دوں۔ تم کیا کہتی ہو؟ جبران نے پوچھا۔ شرمین بیگم کچھ کہنے کو ہی تھی کہ پیچھے سے کانوں میں پڑی ہوئی آواز نے ان کو خاموش کروا دیا۔ کس کی ٹائم سے گھر سے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ مہا کی آواز تھی، تمہاری اور کس کی؟ شرمین بیگم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بابا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ تو میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلے بھائی کی شادی کریں، وہ بڑے ہیں مجھ سے، مہا نے افسردگی سے کہا۔ بیٹا، ہم کون سا آج ہی تمہیں ڈولی میں بٹھا کر رخصت کر رہے ہیں، بات ہی کر رہے ہیں۔ تم اتنی افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں اپنے نئے گھر جانا ہی ہوگا۔ اور جہاں تک رہی بات تمہارے بھائی کی شادی کی، تو وہ کون سا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے؟ پہلے بیٹی کا فرض پورا ہو جائے، پھر بعد میں اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ جبران نے ہلکی سی مسکراہٹ اور افسردگی سے بیٹی کو کہا۔ جواب دیا، ایک نہ ایک دن کیوں بابا، میں تو کہتا ہوں اسے آج ہی رخصت کر دیں۔ کوئی بھی اندھا لنگڑا لولا دیکھ کر سلمان نے ڈائننگ ہال میں انٹری ماری اور اپنے بابا سے کہا۔ شکر ہے نواب صاحب بھی اٹھ کر آ گئے۔ اور کیوں بھائی، ہماری بیٹی کوئی ہم پر بوجھ نہیں ہے جو کسی بھی راہ چلتے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیں۔ ہاں، البتہ تمہارے لیے کوئی اندھی لولی لنگڑی لڑکی کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ جبران نے مہا کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے سلمان کو جواب دیا، جسے سن کر سلمان نے منہ بنا لیا اور اس کا یوں منہ بنا دیکھ کر سب کی ہنسی نکل گئی، جس سے سلمان بھی اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ چلیں ناشتہ کر لیں، سب ٹھنڈا ہو رہا ہے، شرمین بیگم نے کہا۔ سب نے ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد جبران آفس چلا گیا۔ سلمان اور مہا یونیورسٹی چلے گئے۔ فقیرہ آ کر برتن اٹھا لو، شرمین بیگم نے اپنی ملازمہ سے کہا اور خود چائے کا کپ لے کر لاؤنج میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ جبران کی فیملی ویل ایجوکیٹڈ فیملی تھی۔ جبران ایک پرائیویٹ بینک میں برانچ مینیجر تھے۔ ان کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا سلمان ہے جو یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر تھا، اور چھوٹی بیٹی مہا جو ایم اے انگلش کر رہی تھی۔ مہا کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ مہا سلمان سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جبران کا اپنا ذاتی 5 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر تھا جس میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی تم نے دیر کر دی اٹھنے میں حاشر، رابعہ بیگم نے غصے میں کہا۔ بس امی، ہو گئی لیٹ، اب کیا کر سکتے ہیں، حاشر نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ہو گئی کا کیا مطلب ہے؟ رات بھر موبائل پر پب جی کھیلتے رہتے ہو۔ تمہارے فائنل ہونے کو ہیں، لیکن مجال ہے ذرا برابر تیاری کر رہے ہو تم۔ میری تو دعا ہے بس پاس ہو جاؤ تم اس سیمسٹر میں، تاکہ ڈگری مکمل ہو اور جلدی سے تمہاری شادی کروں اور تم سے اپنی جان چھڑواؤں، رابعہ بیگم نے ٹوسٹ پر بٹر لگاتے ہوئے کہا۔ حاشر بھی BA کر رہا تھا۔ پڑھائی میں اس کی ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی۔ امتحانات میں اللہ اللہ کر کے پاس ہوتا تھا۔
بس ماں کی خواہش پر پڑھ رہا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے امی، اور میں کون سا آپ کی بیٹی ہوں جو جلد از جلد شادی کروانا چاہتی ہیں؟ میں اپنے لیے خود لڑکی تلاش کروں گا، وہ بھی اپنی پسند کی۔ حاشر نے جواب دیا، بیٹا تمہیں کوئی دے ہی نہ دے اپنی بیٹی، اور کوئی لڑکی پسند کر ہی نہ لے تجھے، اندھی ہوگی یقیناً جو تمہیں پسند کرے گی۔ رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھ لیجئے گا چاند سی بہو لاؤں گا آپ کے لیے، رشک کریں گی مجھ پر، رشک۔ حاشر نے فاتحانہ انداز میں کہا، اچھا میرے لیے چاند ستارے بعد میں توڑ کے لانا، ناشتہ کرو اور یونیورسٹی جاؤ، دیر ہو رہی ہے، رابعہ بیگم نے کہا اور چائے پینے لگی۔ حاشر نے ناشتہ کیا اور اپنی ہونڈا بائک پر یونیورسٹی چلا گیا۔ حاشر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے والد بہروز کریم نے اس کی والدہ رابعہ بیگم کو طلاق دے کر اپنی پسند کی دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ حاشر کے تعلیم اور باقی ضروریات زندگی کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ رابعہ کی امی محلے کی عورتوں کے کپڑے سی کر گھر کی ضروریات پوری کرتی تھیں۔ دونوں ماں بیٹے 3 مرلے کے گھر میں رہتے تھے، جو حاشر کے ابا نے شادی کے وقت ہی اس کی اماں کے نام کر دیا تھا۔ شانزے چلو یار کینٹین سے کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، مہا نے اپنی دوست سے کہا۔ مہا اور شانزے دونوں ہی کینٹین کی طرف بڑھنے لگے۔ مہا تمہارا انگلش کا کوئز کیسا ہوا؟ شانزے نے مہا سے پوچھا۔ میرا تو بہت ہی اچھا ہوا، مہا نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ شکر ہے میرا بھی اچھا ہو گیا، ورنہ اس بار تو میم فائزہ نے میری بینڈ ہی بجا دینی تھی۔ شانزے نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، ہاں پچھلی دفعہ تو 1 ہفتے کے لیے میم نے تمہیں کلاس الاؤ ہی نہیں کی تھی، مہا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تم بنا لو میرا مذاق، شانزے نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ مہا نے ایک بار پھر اونچی آواز سے کہکا لگایا۔ وہ اونچی آواز میں شانزے کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی، اور اچانک اس کی ٹکر کسی سے ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے نوٹس زمین پر گر جاتے ہیں۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا تمہیں؟ مہا نے غصے سے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے دیکھا نہیں تھا، حاشر نے شرمندہ ہوتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ حاشر تھا جس سے مہا کی ٹکر ہوئی تھی۔ ہاں دیکھتے بھی کیسے، موبائل میں جو گھسے ہوئے تھے، مہا نے غصے میں کہا۔ حاشر کو بھی شدید غصہ آیا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ شانزے نے معاملہ خراب ہوتے دیکھا تو مہا سے کہا، چھوڑو مہا، جانے بھی دو یار، سب دیکھ رہے ہیں، وہاں کافی اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے تھے۔ ہاں چلو، پتہ نہیں یہاں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ مہا نے اپنے نوٹس حاشر کے ہاتھ سے چھیننے کے انداز سے لیے اور شانزے کے ساتھ کینٹین کی طرف چل دی۔ حاشر بیچارہ شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ ان اسٹوڈنٹس میں حاشر کے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ حاشر کا یونیورسٹی میں بہت رعب دبدبہ تھا، خاص کر اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس پر، جو آج مہا کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ مہا تم بھی حد کرتی ہو یار، بیچارہ ٹکرا ہی گیا تھا تم سے تو تم نے تو اس کی بینڈ ہی بجا دی، شانزے نے کینٹین میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں بڑا ترس آ رہا ہے اس پر، بیچارہ، مہا نے غصے سے شانزے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یار غصہ نہ کرو اور کچھ کھلاؤ، بھوک لگ رہی ہے، شانزے نے کہا۔ اچھا کھلاتی ہوں، سارا موڈ خراب کر دیا اس نے، مہا نے موڈ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا اب بس بھی کرو، اب شانزے کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ مہا نے بریانی منگوائی اور پھر دونوں نے کھائی۔ مہا اور شانزے نے بریانی کھانے کے بعد اپنی باقی کی کلاسز اٹینڈ کیں اور پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ مہا کو یونیورسٹی سے سلمان لینے آیا تھا اور شانزے کو اس کے بابا لینے آئے تھے۔ آ گئے تم، کھانا لگا دوں؟ رابعہ بیگم نے حاشر سے پوچھا۔ نہیں امی، بھوک نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے جا رہا ہوں، حاشر نے ماں کو بے رخی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں سونے کا کہہ کر چلا گیا۔ اس کو کیا ہوا ہے، ضرور کسی سے جھگڑ کر آیا ہوگا، رابعہ بیگم نے خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے کہا۔ حاشر اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کی آنکھوں میں یونیورسٹی میں ہونے والا منظر گھوم رہا تھا۔ ہیلو شہزاد، آج کیوں نہیں آیا؟ حاشر نے اپنے دوست کو کال کر کے پوچھا۔ بس یار، دل ہی نہیں کیا،
تو بتا کیسا گزرا آج کا دن؟ شہزاد نے حاشر سے پوچھا۔ بس یار نہ پوچھ، حاشر نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ شہزاد نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ حاشر نے آج یونیورسٹی میں ہونے والا سارا واقعہ سنایا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت، میرے بھائی کو اتنا کچھ سنا کر چلی گئی۔ تو نے منہ میں گنگنیاں ڈالی ہوئی تھی کیا جو جواب نہ دے سکا؟ شہزاد نے غصے ہوتے ہوئے کہا۔ اس یار میں کیا کہتا، غصہ آیا تھا لیکن کیا؟ پتہ بتا مجھے، ہے کون وہ لڑکی جو میرے بھائی کو پوری یونیورسٹی کے سامنے رسوا کر گئی؟ شہزاد نے حاشر کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کا پتہ کرنے کے لیے تمہیں کال کی ہے۔ حاشر نے اب اصل مدعے پر بات کی۔ کوئی مشکل ہی نہیں ہے میرے لیے، بتا لڑکی کون ہے؟ شہزاد نے شیخی بگاڑنے کے انداز میں کہا۔ اچھا، میں اس کے متعلق کچھ معلومات واٹس ایپ کر رہا ہوں، باقی تو ان معلومات سے پتہ کروا لے، حاشر نے کہا اور اس کے بعد کال کاٹ کر شہزاد کو ڈیٹا واٹس ایپ کر دیا۔ سمجھو تمہارا کام ہو گیا، شہزاد نے رپلائی دیا۔ مہا گھر میں داخل ہوئی، سلام دعا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں یونیورسٹی میں ہونے والا منظر گھوم رہا تھا۔ وہ حاشر کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ میں نے شاید اس لڑکے کو زیادہ ہی سنا دی تھی، پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا۔ اب منڈے کو اس سے جا کر سوری کروں گی، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کس ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک اسے سوچوں کی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں دھکیلتی ہے۔ آ جاؤ، مہا نے حقیقی دنیا میں واپس لوٹ کر کہا۔ بی بی جی، آپ کھانا نیچے آ کر کھائیں گی یا کمرے میں لاؤں؟ فقیرہ نے اجازت پا کر کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں نیچے ہی آ رہی ہوں، تم جاؤ، میں آتی ہوں، مہا نے جواب دیا۔ جی بی بی جی۔ فقیرہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ مہا اب بس کر، منڈے کو دیکھی جائے گی، اتنا کیوں سوچ رہی ہے اس کے بارے میں؟ وہ خود سے کہتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیدھا ڈائننگ ہال کا رخ کرتی ہے، جہاں سلمان اور رابعہ بیگم اس کا لنچ پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا مہا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بجھی بجھی سی لگ رہی ہو، رابعہ بیگم نے کھانے کے دوران پوچھا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج یونیورسٹی میں بہت بڑا دن تھا، پہلے ٹیسٹ پھر لیکچرز تھے، بس اسی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے، مہا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ویکینڈ آ گیا ہے، اب سونا آرام سے، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، رابعہ بیگم نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ مہا نے کھانا کھایا اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں ہیلو حاشر۔ مہا ایم اے انگلش ڈپارٹمنٹ کی ٹاپر ہے، آخری سیمسٹر چل رہا ہے اس کا، باقی اس کا گھر کا ایڈریس اور فون نمبر میں نے تمہیں واٹس ایپ کر دیا ہے، شہزاد نے کال کر کے بتایا۔ اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بڑی، کہہ کر حاشر نے کال بند کر دی۔